جنت کے پتے۔ ہر علم والے پہ ایک علم والا ہوتا ہے، بس انسان کو سننا شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ بعض لوگوں میں اللہ نے بہت خیر رکھی ہوتی ہے۔ یہ دنیا دھوکے میں کیسے ڈالتی ہے عائشہ، جب یہ اپنی چمکنے والی چیزوں میں اتنا گم کر لیتی ہے کہ اللہ بھول جاتا ہے۔ آپ حجاب کے جس بھی درجے پہ ہوں، صرف سکارف لیں یا عبایا لیں یا ساتھ میں نقاب بھی کریں، جو بھی کریں اس پہ قائم رہیں، اس سے نیچے کبھی نہ جائیں، اور پھر اس کے لیے لڑنا پڑے تو لڑیں، مرنا پڑے تو مریں، مگر اس پہ سمجھوتا کبھی نہ کریں۔ ہمارے مسئلے اور ہماری پریشانیاں بھی راز ہی ہوتی ہیں، ان کا دوسروں کے سامنے اشتہار نہیں لگاتے۔ جو انسان اپنے آنسو دوسروں سے صاف کرواتا ہے وہ خود کو بے عزت کر دیتا ہے، اور جو اپنے آنسو خود پونچھتا ہے وہ پہلے سے بھی مضبوط بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو اپنا بوجھ بانٹ لینا چاہیے، مگر صحیح بندے کے ساتھ اور صحیح وقت پر۔ اللہ تعالیٰ کی رضا صرف تمنا اور خواہش سے نہیں مل جاتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں تھکنا پڑتا ہے، پھر ہی اجرت ملتی ہے۔ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ ہر وقت دوسروں سے تسلی لینے کی بجائے بہتر ہے کہ ہم تسلی دینے والے بنیں۔ انسان کبھی کسی چیز کا صلہ نہیں دیا کرتے، پھر ان کے رویے کا افسوس کیا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں تھکنا پڑتا ہے، پھر ہی اجرت ملتی ہے۔ دور ہمیشہ ہم آتے ہیں، اللہ وہی ہے جہاں پہلے تھا۔ فاصلہ ہم پیدا کرتے ہیں اور اس کو مٹانا بھی ہمیں ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں زندگی میں یہ ضروری ہے، وہ ضروری ہے۔ میں تمہیں بتاؤں، زندگی میں کچھ بھی ضروری نہیں ہوتا، نہ مال، نہ اولاد، نہ رتبہ، نہ لوگوں کی محبت۔ بس آپ ہونے چاہیے، اور آپ کا اللہ سے ہر پل بڑھتا ہوا تعلق ہونا چاہیے۔ ہم مرنے والے کے لیے تھوڑا ہی روتے ہیں بچے، مرنے والے کے لیے کوئی بھی نہیں روتا۔ ہم سب تو اپنے نقصان پر روتے ہیں کہ وہ ہمیں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ اپنے دل کو مضبوط کرو، اور ہر ایک سے یہ توقع رکھنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی، اور میں نے زندگی میں یہ سیکھ لیا ہے کہ ہمیں پسند سب کو کرنا چاہیے، لیکن اعتبار بہت کم لوگوں پر کرنا چاہیے۔ بعض گناہ اس لمبی سڑک کی مانند ہوتے ہیں جن پر کوئی سپیڈ بریکر نہیں ہوتا، ان پر چلنا شروع کرو تو بس انسان پھر چلتا ہی جاتا ہے، اور جب تک کوئی بڑا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے وہ رک نہیں پاتا۔ خواب اگر اپنے ہاتھوں سے توڑے جائیں تو انگلیاں بھی زخمی ہو جاتی ہیں۔ قرآن اور نماز، یہ دو وہ چیزیں ہیں جو ہر انسان کو اپنے لیے خود ہی کرنی ہوتی ہیں، یہ کبھی کوئی دوسرا آپ کے لیے نہیں کر سکتا۔ ایک سورت ہے جس کا نام عنکبوت یعنی مکڑی ہے، اس میں یہی لکھا ہے نا کہ جو شخص اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا کارساز بناتا ہے، اس کی مثال مکڑی کی سی ہے جو اپنا گھر بناتی ہے، اور بے شک گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہی ہوتا ہے۔ زندگی میں انسان کو ہر چیز ویسی نہیں ملتی جیسے اس نے سوچی ہوتی ہے۔ ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے اگر وہ جلد بازی نہ کرے تو۔ وہ کیسی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ جب دعا نہیں مانگی جاتی، دعا کے لیے اٹھے ہاتھوں کو دیکھ کر انہی ہاتھوں سے کیے جانے والے گناہ یاد آ جاتے ہیں، تب ہمیں کیوں لگتا ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کر لیں گے اور پھر انہیں بھلا کر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ گناہ ایسے پیچھا نہیں چھوڑتے، ان کے آثار ہمیشہ ان جگہوں پر موجود رہتے ہیں۔ گناہ تو ساری عمر پیچھا کرتے ہیں۔ ایک شخص اپنی بیوی کو صرف اس لیے چھوڑنا چاہتا تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔
اس کے جواب میں یہ الفاظ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے تھے کہ کیا ضروری ہے کہ ہر گھر کی بنیاد محبت پر ہو؟ تو پھر وفاداری اور قدردانی کا کیا؟ قرآن میں ہر چیز کا جواب ہوتا ہے، ہر دکھ کا مداوا، ہر پریشانی کی تسلی، ہر فکر کا حل۔ اگر یہ سیاہ بادل زندگی پر نہ چاہے نا تو ہماری زندگی میں رحمت کی کوئی بارش نہ ہو۔ تم وہی کرو جو وہ کہتا ہے، پھر وہ وہی کرے گا جو تم کہتی ہو۔ پھر جن کے لیے تم روتی ہو وہ تمہارے لیے روئیں گے، مگر تب تمہیں فرق نہیں پڑے گا۔ لڑکیاں سمندر کی ریت کی مانند ہوتی ہیں حیا، عیاں پڑی ریت اگر ساحل ہو تو قدموں تلے روندی جاتی ہے، اور اگر سمندر کی تہہ میں ہو تو کیچڑ بن جاتی ہے۔ لیکن اس ریت کا وہ ذرا خود کو ایک مضبوط سیپ میں ڈھک لے تو وہ موتی بن جاتا ہے۔ وقت انسان سے جو بھی چھینے، کم از کم اس بات کا فیصلہ تو کر ہی دیا کرتا ہے کہ کون تاریخ کی درست طرف تھا اور کون